بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی اور اس کو اس میں کھینچنے بھی مشکل ہوتی، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے راسا تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم بھی اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ ہوئی اور نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اور اب یہ زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اپنا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر آ اتری ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اپنی عورت کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تم اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس سے حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت نے کہا، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا رحیم کریم ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، مجھے وہ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں مجھے دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا، اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت اس اشرفی میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی، سنار نے اس ایک کی 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ کیا تم اس بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرنے لگے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں بھی ایسی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔